السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اصحاب فیل، ہاتھی والے، یعنی مکہ مکرمہ میں اصحاب فیل لوگ یعنی ہاتھی والا لشکر کیسے آیا اور پھر ان کے ساتھ اللہ پاک نے کس طرح بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ دوستو سنیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعا میں ایک خوبصورت گرجا چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے کے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر ان کے چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اسی طرح سارے لشکر کو چھلنی کرا ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ اس کے تمام اعضاء گل کر سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت مادی کی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک ان کی گہرائی کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر بہاؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرائی پانی پر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ رشتے ناتوں کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے، اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ دنیا قابل ملامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کی جو اس کے قریب ہو، عالم اور طالب علم۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔
ختنے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، ان میں سے ایک ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کا کینسر، یکزما اور گردے کی پتھری جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔